أعوذ بالله السميع العليم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین مسجد میں اور باہر سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور محترم مصلیات مسجد زہرا حضر میں آپ تمام کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، آپ کا استقبال ہے. میں اپنے کتاب کی ابتدا اپنے فرض عین سمجھتے ہوئے جناب مزمل ابن عبد المتین صاحب کا استقبال مسجد علی حضرت میں ذمہ دار کی حیثیت سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اعتکاف جیسی عظیم سنت کی تکمیل کے لیے مسجد میں موجود ہیں. الحمدللہ اللہ کے بے حد فضل و کرم سے، بے شک اللہ ہی کے فضل و کرم سے آج 7 نوجوان ماشاءاللہ تبارک اللہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے اور آپ کی، ہماری اور اپنے اہل و عیال کی نجات کا ذریعہ بنتے ہوئے یہاں پر موجود ہے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے. اللہ آپ لوگوں کی تمام کی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر قائم رکھے اور آپ کی ہوئی دعاؤں کے طفیل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری اور تمام اہلیان محلہ سید آباد کی اور آرمول کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. سلسلہ کلام کو میں اپنے عنوان سے ظاہر کرتے ہوئے کہ جس طرح آج شاید تھوڑی تکلیف آپ کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو برداشت کرنی پڑے گی کہ یہ میرے لیے بھی شاید آخری موقع ہے رمضان کا کہ جو بہت اہم ٹاپک ہے حقوق الزوجین، یعنی شوہر کے بیوی پر حقوق اور بیوی کے شوہر پر حقوق، اس کے بارے میں بات کرنا ہے. تو تھوڑا اگر طویل ہو جائے تو آپ اپنے اس بھائی کو معاف کر دینا اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینا، تاکہ یہ بات جو کی جا رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی کے احکام کے مطابق اور صاف اخلاص کے طور پہ، جس طرح آپ جانتے ہیں میں کوئی مقابل عالم نہیں، میں جو ان علماؤں سے سیکھتا ہوں اور ان علماؤں سے جو مجھے رہنمائی ملتی ہے میں وہی آپ کے سامنے اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دل سے نکلی ہوئی بات کو ضرور اس مجلس میں حاضرین کے اور سامعین کے دل تک پہنچائے گا انشاءاللہ. تو ٹاپک اس طرح ہے، کیونکہ عورتوں کی پھیلی تھوڑی طویل ہوتی تو میں 2 حصوں میں تقسیم کیا. تو پہلے مرد کے بارے میں بات کریں گے کہ مرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، کیونکہ اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی حدیثوں کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو پہلی بات، جیسا کہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں روایت کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. مرد حضرات اور سے سنیں، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے. آپ 1000 بار سنے ہوں گے، لیکن میری زبان میں، میرے انداز میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ ضرور دل تک پہنچائے گا. کیونکہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی رہے گی. اور آخر میں فرما رہے ہیں کہ تم عورتوں کا خیال رکھنا کرو. آپ سے، مجھ سے، تمام امت مسلمہ کے مرد حضرات جو شادی شدہ ہیں ان سے مخاطب ہے. اور میں اپنے بات میں تھوڑا سا تبدیلی لاتے ہوئے اللہ کا شکر پہلے ادا کرتا ہوں کہ ہم کو علم بھی نہیں تھا کہ ہماری اس مجلس میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مخلص مسلیوں سے نوازا ہے، ہم شکر گزار ہیں تمام لوگوں کے، نوجوان بوڑھے بچے جو بھی ہیں،
اتنے اخلاص کے ساتھ اور اتنی صاف اور اتنی بہترین عبادت کی نیت سے مجلس میں آتے ہیں کہ جو بھی دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد علی حضرت کا منظر اور اس کا ماحول بالکل مختلف ہے. الحمدللہ. اسی سلسلے میں اس طرح پچھلی مجلس میں پچھلی تلاش ہے لیلۃ القدر کی رات میں ہمارے شاکر بھائی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھے اس محفل میں، ان کے فرزند سے تعارف ہوا، جو اپنا ایک چھوٹا سا بیان آپ کے سامنے پیش کرے، وہ بھی ہمارے لیے ایک انمول ہیرا ہے. الحمدللہ. تو ہماری کوشش ہے کہ اس مسجد سے صاف اور سیدھے انداز میں بات کرنے والے بہت سے لوگ جڑے، جن کی سیدھی اور صاف بات انشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے گا. اسی سلسلے میں میں حیران رہ گیا اپنے بھتیجے کی تقریر سے جو انگلش میڈیم ہے، لیکن وہ تو یہ بھی ایک چھپا ہوا ہیرا ہے. اللہ ایسے اور ہیروں کو سامنے لائے. اسی سلسلے میں انشاءاللہ جیسا ہمارے شیخ مجیب اللہ صاحب نے اعلان کیا کہ اگلی آنے والی تلاش لیلۃ القدر کی تاخرات میں ہمارے جو معتکفین حضرات ہیں نوجوان، انشاءاللہ ان کی ہمت افزائی کی جائے گی. ان لوگوں میں سے جو بھی بولنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا. اور اس طرح ہمارے شیخ مجیب اللہ صاحب نے اعلان کیا کہ اور بھی جو حضرات کچھ بیان کرنا، کچھ سننا، کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ ہمارے امام مجیب اللہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. تو اسی حدیث کی تفصیل میں یہ آیا ہے کہ استوصوا بالنساء کے معنی ہے عورتوں کی بابت میری وصیت قبول اور اس پر عمل کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ مرد حضرات سے. ان کے لیے آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ، ہماری آپ کی محترمہ عورتوں کے لیے کہ ان کا کس طرح سے خیال رکھا جائے. آگے تھوڑا عورتوں کا بھی مسئلہ آئے گا انشاءاللہ. بعض عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بابت وصیت طلب کرے، مطلب ہر دو صورتوں میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے. اس لیے کہ عورت فطری طور پر مرد سے کمزور بھی ہے اور کچھ فطرت اور کم عقل. میری بات اس انداز میں نہ لیں میری مائیں بہنیں کہ میں نعوذ باللہ آپ کو بیوقوف کہہ رہا ہوں. آپ بہت اعلیٰ ہیں، بہت عالم فاضل، بہت اونچے درجے کے، لیکن جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، ہستی کی ہڈی سے پیدا کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ فرما رہا ہے مردوں سے کہ تم عورتوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرو، ان کے ساتھ اس طرح رویہ اپناؤ کہ تم ان کو رحم کا معاملہ کرو. بعض دفعہ عورتوں کو جب اللہ نے علم دیا یا تھوڑا کسی اور اعلیٰ تعلیم سے نوازا تو شیطان کا ایسا حملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو عقلمند نہیں سمجھتا. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے شر. میری مائیں بہنیں، آپ بہت بلند، بہت اعلیٰ تعلیم، بہت اخلاق میں بہت اعلیٰ ہیں، لیکن آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے نے اپنے شوہر کے تابع اور اس کے احکام کے مطابق جینے کا حکم دیا. آپ چاہے کتنے بلند مرتبہ کلکٹر، منسٹر جو بھی بن جائیں، لیکن جب تک آپ اپنے دائرے میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گی، انشاءاللہ نہ آپ ذلیل و رسوا ہوگی، نہ اپنی زندگی میں کبھی ناکام ہوگی انشاءاللہ. تو اسی طرح یہاں پر تاکید مردوں کو کی جا رہی ہے. پہلے عورتوں کا بیان انشاءاللہ بعد میں آئے گا. تو عورتوں کے لیے اس وصیت اور تاکید میں خوشگوار گھریلو زندگی کا راز مضمر ہے، اس میں چھپا ہوا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اتباع کریں اور شوہر بھی اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی شریک حیات اور اپنے ازواج کے ساتھ ایک رحم دلانا، مشفقانہ انداز اختیار کریں. وہ آپ کی رعایا ہے، آپ سے اس کے بابت سوال کیا جائے گا. جو لوگ اس کے برعکس عورت کے ساتھ بے رحمانہ اور
متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ اسے سیدھا کر لیں گے، وہ خام خیالی میں مبتلا ہے اور ان کا گھر جہنم کلا بنا رہتا ہے، پھر طلاق کی وجہ سے اجڑ جاتا ہے، اور اگر بچے بھی ہوں تو ان کی زندگیاں الگ برباد ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ کیا ہے؟ کہانی قصہ نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات ہے جس کو ہم حدیث کی صورت میں درج کتابوں سے بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور رہتی دنیا تک سنتے رہے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث ہے، میں اس لیے ابتدا احادیث کا سلسلہ جو شاید 2-4 احادیث ہیں، اس کے بعد جو معاملہ ہے عام، اور شاید آج مجھے کچھ تھوڑی سی عام زبان میں گفتگو کرنا پڑے، جس کے لیے میں شروع ہی میں اپنے مرد ساتھی اور میری ماں اور بہنوں سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ تو دوسری حدیث مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد ایماندار عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ دھیان سے سنو بھائیو، اب آپ کی باری ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ آپ کو آپ کے نبی نے اپنے اللہ سے علم حاصل کرنے یہ کیا بتایا ہے کہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اسے ناپسند ہوگی تو اس کی کسی دوسری صفت سے وہ خوش بھی ہوگا، یا آخر کی جگہ آپ نے غیرہ فرمایا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی اگر آپ اپنی شریک حیات میں کچھ کمی دیکھتے ہیں یا کچھ آپ کی نظر سے، آپ کی سمجھ سے کوئی عیب ہے تو آپ اس کے دوسری اچھائیوں پر نظر ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی اچھی فطرت بھی رکھی ہوگی، آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ عیوب پر نظر نہ رکھیں، ان کی اچھائیوں پر بھی نظر رکھیں۔ اس میں بھی ازدواج کی زندگی گزارنے کے لیے ایک نہایت حکیمانہ نقطہ بیان کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص میں اگر کچھ خامی ہوتی، کچھ خوبی بھی ہوتی، مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے، کس کی جانب سے؟ اللہ کے نبی کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عورت میں کچھ خامی دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے نظر انداز کر دے، اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کہ واقعہ یہ منقول نہیں ہے، نہ اس کا کوئی حوالہ ہے، وہ واقعہ ہے کہ دسترخوان پر ماں باپ اور ایک بیٹا یا 2 بیٹے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو دسترخوان پر ایک روٹی جلی ہوئی بھی آئی، تو باپ نے جلا ہوا حصہ الٹا رکھ کر وہ روٹی کھائی اور بہت مزے لے کر تعریف کر کے، تو بیٹا حیران ہو کے باپ سے پوچھتا، بابا یہ روٹی تو جلی ہوئی ہے، آپ اتنی تعریف کر کے اتنی خوشی سے کیسے کھا رہے؟ تو باپ اپنے بیٹے کے کان میں کہتا، بیٹا میں نے اس سے بہترین کئی روٹیاں کھا چکا ہوں میری ماں کے ہاتھ سے، آج اس کے ہاتھ سے ایک روٹی جل گئی تو میں اس کا بیان اجاگر نہیں کرنا چاہتا، اس کا ہے۔ یہ آپ کے ہمارے لیے سبق ہے، کبھی گھر میں کوئی سالن یا کھانے میں کوئی چیز کمی بیشی ہو جائے تو ہم اس کو نظر انداز کریں، اس طرح اس کے لیے اس کی بعض ناپسندیدہ خصلت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس طرح عورت بھی اگر مرد کی بعض باتوں میں، یہاں پہ تھوڑا سا نقطہ جوڑ دیا گیا، حالانکہ وہ بعد میں آئے گا ٹاپک، لیکن میری ماں بہنوں کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس طرح اگر مرد بھی بعض باتوں سے دلگیر ہوتا ہو تو بھی اس کی خوبیوں پر نظر رکھے، اس کی بعض خامیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ترمذی کی ہے جس کو حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مصدقہ ہے، مدلل ہے، کہ جہاں آپ کو اللہ کے نبی کامل ترین مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو اپنا اخلاق بلند رکھنا ہوگا۔ آپ نمازی ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، زکات دینے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، لیکن آپ کا اخلاق اپنے گھر میں خصوصاً مناسب نہیں ہے، تو اس کے لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ اب ان احادیث کے تکمیل کے بعد میں کچھ اپنی تحقیق جو عموماً آپ لوگوں سے بیان کرتا رہتا ہوں، اپنے آس پاس ہونے والے واقعات جو زندگی کا ایک حصہ ہے اور سبق کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کیونکہ اب ٹاپک مرد کا چل رہا، تو ساری نصیحتیں، ساری احادیث صرف مرد کے لیے ہوگی۔ انشاءاللہ جب عورتوں کا جس طرح میں نے تقسیم کیا ہے اپنے اس بیان کے حصے کو میل اور فیمیل میں، تو اب میل کا حصہ چل رہا، اسی حصے میں جیسا اپنے گھر کو، اپنی گرہستی کو، اپنی فیملی کو، اپنے سنسار کو کامیاب رکھنا ہے، کئی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ایک بیماری عام ہے معاشرے میں، رات کو دیر سے گھر کو جانا، صحیح ہے غلط؟ عام بیماری ہے۔ آپ کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، نوکری کے لیے، گاڑی ریپیئر کے لیے، کچھ بھی کام کے لیے باہر جاتے، لیکن آپ کی گھر والی باہر نہیں جاتی، وہ اپنے فرائض نبھانے کے لیے، اپنے گھر گرہستی کو صحیح چلانے کے لیے گھر میں رہنا پڑتا۔ اگر آپ بھی جا کے کام سے پھر کے آ رہے، وہ بھی پھر کے آ رہی، کوئی ٹائم میں ملاقات ہوگی، جس طرح کارپوریٹ لائف میں ہو گیا ہے، جو اسلام کے بالکل مطابق نہیں ہے، نہ فطرت کے مطابق ہے، اس لیے بہت سی زندگیاں برباد ہو رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے آپ کی گھر والی چاہے میری عمر کے حصے میں وہ بوڑھی ہو گئی ہے، آپ کی بیوی ابھی جوان ہے ماشاءاللہ، جو بھی ہو وہ گھر پہ آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو اپنا وقت بلا ضرورت پان کے ڈبوں میں، دوست کی دکان کے پاس، یا کوئی لائٹ کے کھمبے کے نیچے، یا کوئی چبوترے پہ ضائع کرنے سے بہتر ہے اللہ کے بندے اپنے گھر کو چلے جا، تیری شریک حیات منتظر ہے۔ آگے کچھ ضروری چیزیں جو اکثر ہمارے سے چھوٹ جاتی ہیں یا ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ جس طرح ایک انسان یا میں چاہتا ہوں کہ میں جب گھر جاؤں تو گھر بھی صاف ہو، میری گھر والی بھی صاف ستھری خوش شکل نظر آئے، تو آپ کی گھر والی بھی انسان ہے نا، میں بھر حضرات سے مخاطب ہوں، تو شاید اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ آپ دن بھر میں تھکے ماندے گھر پہ آتے ہیں تو آپ کی ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے پاک صاف ہو جائے، ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہم 2 گھنٹے گرمی میں ہوٹل کے سامنے کہیں گزارے، پسینہ پسینہ، آنکھ میں سے ناگوار وہ آئی، گھر کو آئے، چاہتے بیوی کا اخلاق بلند رہنا، بیوی خوش اخلاق رہنا، بیوی کا رویہ بہت بہترین رہنا۔ ارے اللہ کے بندے، تیرے بھی کچھ فرض ہے،
تیرے میں بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہی نہیں ہوتی. اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ میں بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کرنا؟ آپ بھی صاف ستھرے ہو جانا. بھری بھری گندی پائپ کچھ دینے کے لیے کھٹی بوگے نہیں لینا. گھر کو جا کے اپنے آپ کو صاف ستھرے کر لینا. بدلوں کے ساتھ گھر میں گزارا کر کے سورج جاتے ہو کھا کے دھو کے تیار ہو کے. ارے اللہ کے بندے باہر جاتے ہو اچھا جاؤ لیکن گھر میں بھی صاف ستھرے رہو. 5-10 منٹ کا ٹائم لگتا کیا ہوگا؟ ہماری گھر کی عورتیں کیونکہ محکوم ہوتی شاید بول نہیں سکتی. اور عموماً میں سعودی عرب میں اس چیز کا تجربہ ہے مجھے کہ وہاں کی عورتیں عموماً عطر یا پرفیوم خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ یہ میرے شوہر کو خود کو پسند ہے کہ نہیں. اور مرد حضرات بھی جب شریک حیات کے ساتھ دکان کو آتے تو پوچھتے کہ خوشبو پسند ہے اور مرد اپنی خوشبو خریدتے ہو. کیا مطلب اس کا؟ ایک کھٹا ادھر خرید لیے بدبولا آپ کو پسند ہے دندنات گھر میں جا رہے. ارے اللہ کے بندے شاید اس کو پسند نہیں ہے. تھوڑا معلوم کر لینا. گھر میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے گزارنا ہے اچھا ماحول گزارو. کام کے لیے کاروبار کے لیے جاتے تیار ہو کے برتن کے انجن کر کے گھر کا کیا کریں گے؟ اگر آپ کی میری گھر والی ہمت کر کے اگر بول دی کہ پسینے کی بواری آپ کے پاس، ارے باپ رے ہنگامہ. اگر گھر میں شوہر کے ماں باپ ہے وہ الگ ہنگامہ. میرے بیٹے کو ایسے کیسے بولے؟ تو حقوق الزوجین میں دونوں کے حقوق بتائے گئے. مرد کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ مرد حضرات سے مخاطب ہے اس لیے زیادہ چیزیں مرد کے عورت کا بھی مسئلہ اگر الگ ہے. عورت کو حدیث میں پستی کہتے بولے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے عورت کم عقل تیری بد دماغ یہ فلاں فلاں نہیں بھائی. ہمارے اللہ کے نبی کی چہیتی شریک حیات ازواج مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی عورت ہی تھی. کئی ہزار احادیث ان سے مروی ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی کے کئی حصے جو آپ سے ہم سے چھپا ہوئے تھے وہ اللہ کے نبی کے تمام زندگی کے سنتوں کے اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی معلوم ہو. عورتیں عقلمندی ہوتی ہیں، اچھے مشورے بھی دیتی ہے. اور اکثر حدیث میں بول دیے عورت بستی کی ہڈی سے تم کھاؤ گے تو تم کو کچھ بھی نہیں آتا سمجھ. مشورہ لو بھائی. لیکن جس طرح جنگ میں ایک کیپٹن کمانڈر اپنے سپاہیوں سے اپنے ماتحتین سے مشورہ لیتا لیکن ترتیب وہی دیتا جو کامیاب ہونے والی ہے، اسی طرح آپ بھی آپ کے گھر کے سربراہ ہیں، کمانڈر ہیں، کیپٹن ہیں. آپ مشورہ ضرور دیجیے لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے کیونکہ جواب بھی آپ کو ہی دینا ہے. آپ سے سوال ہوگا آپ نے اپنی گرہستی اپنی فیملی کس طرح سے چلائی، کس طرح سے انصاف کیا، کس طرح سے اپنی حکم ادا کی. جس طرح اس میں تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا. شریک حیات کا مطلب شریک حیات وہ کوئی 4 دن 5 دن 2 دن یا جو ہے کوئی روڈ ہے آپ کا کورس کمپلیٹ ہوگا آپ اپنا راستہ ان کا راستہ نہیں ہے نا ہے کیا شریک حیات ہے. جو بھی پہلے جاتے جب تک ساتھ نبھانا ہے تو اس لیے اپنی گرہستی پر زیادہ توجہ دینا. اور عموماً اگر بیوی
شریف اور خاموش مزاج ہے تو مرد سے ایک انجام ظلم ہو جاتا کہ کسی بھی معاملے میں اگر عورت کے ماں باپ میں کوئی کمی یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو اس کی مثال دیتا. جیسا پہلوان کی لڑائی دیکھے نا، ریسلنگ، سامنے والا مقابل ہاتھ کے بال سے کمزور ہو تو پہلوان نہیں مارتا، تو آپ ہم بھی اسی کمزوری کو بار بار بولتے، ایسا نہیں بولتا. عورت